صفا ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں، بد دعا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن چند استثنائی صورتوں کے علاوہ عمومی حکم یہی ہے کہ کسی شخص کے لیے بد دعا کرنا اپنے لیے، اپنے اہل کے لیے، احباب کے لیے، ان کے جان و مال کے حوالے سے بد دعا کرنا شرعاً درست نہیں ہوتا۔ بد دعا کہتے کسے ہیں؟ پہلے میرے ناظرین کو یہ کسی کے لیے سمجھائیں۔ بری دعا کرنا آخرت کے حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے مال ہلاک ہو جائے یا کسی طرح سے جانی اعتبار سے نقصان پہنچے، یہ بد دعا کہلاتی ہے۔ یہ اخروی اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی شخص کسی کو بد دعا دے سکتا ہے۔ تو یہ شرعاً حکم یہ ہے کہ چند استثنائی صورتوں کے علاوہ بد دعا کرنا شرعاً درست نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں۔ ہماری تو گفتگو کا آغاز ہی سلامتی کے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں شرعی حکم یہی ہے کہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے، اس کے لیے خیر خواہی طلب کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے غلاموں کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کرو، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اس بد دعا کو قبول کر لیا جائے۔ ویسے تو اکثر اللہ رب العزت جب ہم اس طرح کی بد دعائیں بعض اوقات اپنے ہی اقربا کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں تو رب کریم دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان بد دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ کسی دوست کے حق میں بد دعا کو قبول نہ فرمائے، یعنی آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اقربا ہیں، ان کی بد دعاؤں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ رب العزت قبول فرما لے تو ظاہر ہے کہ جب ہمارے ہی اقربا ہماری ہی بد دعاؤں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو ہمیں اس پر ندامت بھی محسوس ہوگی۔ اور بعض صورتیں تو ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اگر والدین اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں تو یہ چیز فقر لاتی ہے، یعنی فقر میں مبتلا کرتی ہے، تو اس لیے بھی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ سامنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے امور میں مبتلا نہ ہو کہ کسی کو مثال کے طور پر دل آزاری کرنا اور جو ہے دوسروں پر رحم نہ کرنا اور ظلم و ستم کی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سامنے والا جو مظلوم ہو یا یتیم ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے منہ سے برملا بد دعا نکل آتی ہے تو وہ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا، لہٰذا مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ راتوں رات قبول ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں مگر اس کی جو آہ ہے وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، لہٰذا بد دعا سے بچنا بھی چاہیے اور ایسے امور سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں کہ دوسرا شخص بد دعا دے۔ صحیح۔